بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر المعین۔ عمومی خطاب کے شاعریہ بٹ رہا ہے، آپ جاتے جاتے لیتے ہوئے جائیے گا انشاءاللہ۔ عمومی خطاب اسی طرح ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ آیا کسی حیوان معین میں شک ہو جائے کہ مأکول اللحم ہے کہ مأکول اللحم نہیں ہے، تو کیا اس کے بول و فضلات کو نجس سمجھیں گے یا نجس شک کی صورت میں نجس سمجھیں گے یا نجس نہیں سمجھیں گے؟ یہ آج کا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ شک کبھی شبہ حکمیہ میں ہوتا ہے کہ یہ حیوان معقول اللحم ہے یا نہیں، کبھی شک شبہ موضوعیہ میں ہوا کرتا ہے کہ یہ حیوان معقول اللحم ہے یا نہیں۔ ایک ایسا حیوان پیدا ہوا بکری اور کتے کے ملاپ سے کہ وہ حیوان نہ بکری سے شباہت رکھتا ہے نہ کتے سے شباہت رکھتا ہے، بلکہ ایک تیسری چیز پیدا ہو گئی، پتہ نہیں کہ یہ بکری ہے یا کتا ہے، تو یہ کہلائے گا شبہ حکمیہ کہ اس حیوان کا حکم کیا ہے، ایسے حیوان کا حکم کیا ہے، کلی حکم کہ جس کی شکل نہ بکری سے ملتی ہے نہ کتے سے ملتی ہے، ایک تیسری شکل کا بندہ پیدا ہو گیا، بندہ نہیں ہے نا، حیوان پیدا ہو گیا مثلا، اب اس کو ہم کیا حلال گوشت مانیں یا حرام گوشت مانیں، اس کے پیشاب و فضلات کو نجس مانیں یا نجس نہ مانیں؟ یہ ایک مثال ہو گئی شبہ حکمیہ کہ اس حیوان کا حکم ہی کلی طور پر نہیں معلوم۔ شبہ حکمیہ کی دوسری مثال یہ ہے، ہاں ہوتا ہے خارج میں ایسی مثالیں ہوئی ہیں، باقاعدہ پبلک نے آ کے امام سے پوچھا کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہم کیا کریں، تو امام نے جواب دیا کہ وہ کیا کرنا ہے وہ ابھی آ رہا ہے۔ ہاں یہ مثال آئی ہے، خود ایک باقاعدہ ہوا تھا تب جو امام سے سوال کیا گیا۔ دوسرا جو شبہ حکمیہ کی دوسری مثال کہ خرگوش حرام گوشت ہے یا حلال گوشت، روایات سے بات فرض کرے کہ واضح نہیں ہو رہی، تو اب حلال و حرام کے اندر مشکوک ہو گیا، شبہ حکمیہ ہو گیا کہ اس کا کلی حکم کیا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ خرگوش البتہ آج کل کے مراجع کا فتویٰ ہے کہ خرگوش ہم شیعوں کے نزدیک حرام ہے، اہل سنت اس کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو اس کو جائز نہیں سمجھتے خرگوش۔ اس صاحب نے بتایا کہ ایک ہوٹل کے اندر خرگوش کا گوشت ملتا ہے، وہاں جا کے پوچھا گیا کہ بھائی آپ خرگوش کا گوشت کھلاتے ہیں؟ کہا ہم لوگ خرگوش کا کھلاتے ہیں۔ یہ تو آپ کمال کرتے ہیں، اتنا مہنگا جانور اور آپ جو ہے وہ اس کو اپنی ڈش میں جو ہے کھلاتے ہیں۔ کہا تھوڑی سی ملاوٹ کر کے کھلاتے ہیں۔ کہا ملاوٹ کتنی کرتے ہیں؟ کہا 50-50، ایک گائے اور ایک خرگوش تو ہے 50-50 ہو گیا، اور اس طرح کر کے جو ہم کھلاتے ہیں۔ تو خرگوش جو حرام گوشت ہے اس میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے، یہ بتانے کا مکمل حرام ہے، مکمل حلال ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ کم ڈالنے کے بعد وہ حرام میں جو ہمارے نظریہ حرام ہے اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس خرگوش کے گوشت میں
کیا ہے اس کو؟ ہاں حرام ہے ہمارے وہاں تو حرام ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ روایات سے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ اس کو گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس پر جو ہے دجلہ کے کنارے بہت بحث ہوا کرتی تھی. اہل سنت کے اپنے جو علماء کے در میں اتنی بحث ہوا کرتی کہ خرگوش کو گوشت پا کے حلال ہے یا حرام ہے. اس کے سلسلے میں دجلہ کے کنارے جو اہل سنت کے مفتی جو یہ بحث کیا کرتے، اتنی جو بحث کرتے تھے کہ ان کے سر پر آ کے ہلاکو خان کھڑا ہوا اور ان کے اوپر جو ہے حملہ کرنے والا پھر بھی جو ہے وہاں بحث کے اندر مشغول ہے. اور بالآخر ہلاکو خان نے حملہ کر کے وہاں پر قبضہ کر دیا بغداد پر، اور یہ لوگ ابھی تک بحث کر رہے ہیں کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے. یہ دو مثالیں تھیں شبہ حکمیہ کی. عجیب حیوان اور خرگوش دو شبہ حکمیہ کی مثالیں تھیں کہ جس کے اندر حلال ہے یا حرام ہے، اور حلال و حرام کے تابع ہو کر کیا اس کے پیشاب و فضلات کو نجس سمجھے یا پیشاب و فضلات کو پاک سمجھے. ہے اصل میں یہ سوال ایسا ہے کہ حیوانات کے ماہرین سے پوچھا جائے، وہ بتائیں گے کہ حیض آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم نے تو پال کے نہیں دیکھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. کیا حیوانات کو تو بسم اللہ چلے جائیں گے. اچھا تو یہ اس قسم کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، وہ چونکہ ہم سے مربوط نہیں ہے، وہ علم حیوانات کے ماہرین زیادہ جانتے ہیں. جس طرح مگر مچھ جو ہے اس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے یا اچھل کے نہیں نکلتا، جو ہم نے سنائی بات بتا دی کہ جو اچھل کر کے نہیں نکلتا، لیکن تحقیق تو حیوانات کے ماہرین بتائیں گے کہ اس کے اندر واقعی اچھل کر کے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے. ہاں خود تجربہ کریں گے تو شکار ہو جائیں گے، بس صحیح ہے. سانپ بچھو میں بھی یہی ہے. سانپ بچھو میں جو ہے تجربہ کرنا ہے، سانپ بچھو ایسا نہیں کہ کاٹ ہی جائے نا. ہاں وہی تجربہ، سانپ بچھو میں بھی یہی خطرہ ہے. شبہ موضوعیہ کی مثال، ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے اور پتہ نہیں چل رہا کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ گوسفند ہے یا بندر ہے. تو شبہ موضوعی ہے، یہ حیوان خارجی پتہ نہیں گوسفند ہے یا بندر ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور اس نے پیشاب کر دیا. اب اس کا پیشاب نجس ہے یا پاک ہے، یہ مسئلہ ہے. ظاہر اندھیرے میں ایسا تو نہیں کہ وہ پیشاب کرنا بند کر دے گا. پیشاب جو ہے اس کو آئے گا تو کرے گا، تو اس کو پیشاب تو بند نہیں کیا جا سکتا. لائٹ چلی جائے، لائٹ کو بند کیا جا سکتا لیکن پیشاب کو تو بند نہیں کیا جا سکتا. ایک دن ایک بچہ نیا پیدا ہوا، اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی گود میں دیا گیا. جیسے ہی خاتون نے بچے کو پیغمبر کی گود میں دیا، بچے نے وہاں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب وہ ماں منع کر رہے کہ نہیں کرو نہیں کرو، وہ جو ہے وہ کرتے ہی جا رہا ہے. بچے کو کیا پتہ ہے. تو پیغمبر نے کہا اس کو کر لے دو، ورنہ جو ہے کچھ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اس کو روکنا نہیں چاہیے. روکنے سے جو کچھ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بچے کو جو نہیں چھوڑو، بچے جیسا ہے اس طرح رہتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ وہ اندھیرے میں جو جانور ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پیشاب سے تو نہیں روکا جا سکتا. پیشاب کر دے تو کیا کرے، نجس سمجھے یا پاک سمجھے؟ اگر وہ بندر ہے تو نجس ہے، اگر گوسفند ہے تو پاک ہے. کیا کرے؟ شبہ موضوع ہے کہ یہ حیوان کیا ہے، حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے. آئیے یہ دو مسئلے تھے، ایک شبہ موضوعیہ
اندھیرے والی مثال. دوسرا شبہ حکمیہ خرگوش اور وہ عجیب حیوان والی مثال. آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں شبہ حکمیہ میں. وہاں پر کیا اس پیشاب کو کہ جو مشکوک حیوان سے وجود میں آیا ہے اس پیشاب کو پاک سمجھے یا نجس سمجھے؟ فرماتے ہیں کہ پاک سمجھے، مشکوک سے پاک سمجھے، چاہے شبہ حکمیہ میں ہو چاہے شبہ موضوعیہ میں ہو. فتویٰ دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی صحیح دلیلوں کو نکال کر کے پیش کرنا، تطبیق کرنا ایک آسان کام نہیں، ایک بڑا مشکل کام ہے. تو ہر آدمی جس کے ذہن میں آتا ہے وہ فتویٰ اٹھا کر کے دے دیتا ہے، جبکہ فتویٰ دینا بڑا خطرناک اور بڑا مشکل کام ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا جو ہے بدعتیں پھیلانے والا کام ہے. اور بڑی شدت سے مذمت کی گئی ایسے آدمی کی جو سوچے سمجھے وہ فتویٰ دیتا ہے. آئیے ہم دلیل کی طرف چلتے ہیں کہ کس دلیل کی بنیاد پر شبہ حکمیہ نے خرگوش کا پیشاب پاک سمجھا، کس دلیل کی بنیاد پر وہ حیوان کی جو کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے عجیب قسم کا، جس کی شکل نہ بکری سے ملتی ہے نہ کتے سے ملتی ہے، تو کیا اس کا پیشاب پاک ہوگا یا نہیں؟ کہ پیشاب پاک ہونے کی وجہ اس شبہ حکمیہ میں یہ کلی حکم یہ ہوگا اس کے کہ پاک ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ہم قاعدہ طہارت جاری کریں. کیوں قاعدہ طہارت جاری کریں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ روایات میں نجاست کو معلق کیا گیا ہے کہ حیوان معقول اللحم ہونا ثابت ہونا چاہیے، اور یہ چونکہ معقول اللحم غیر معقول اللحم ہونا ثابت ہونا چاہیے تب وہ نجس ہوگا. لیکن یہاں پر غیر معقول اللحم ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم شک کر رہے ہیں کہ غیر معقول اللحم ہے یا نہیں ہے. شک کی صورت میں قاعدہ طہارت جاری ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر قاعدہ طہارت جاری، کیونکہ احراز ضروری ہے، ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ غیر معقول اللحم، اور یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے قاعدہ طہارت جاری ہوگا. مقتضی قاعدہ طہارت یہ ہے کہ ہر وہ حیوان جس کے بول و غائط میں شک ہو جائے اس کو پاک قرار دیا جائے گا. صرف اس میں ایک بحث درمیان میں نکل آئی ہے، بلکہ یہ بحث اور شدت اختیار کر جاتی شبہ موضوعیہ میں. یہ بحث یہ کہ آیا فحص عن الروایات کہ ایسا حیوان جو دو حلال و حرام سے مخلوط ہو کے بنا ہے اس کے سلسلے میں کوئی روایت ہمارے پاس موجود ہے یا موجود نہیں؟ اگر قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ قاعدہ طہارت جاری کرے، قاعدے پر نص مقدم ہوا کرتا ہے ہمیشہ. نص یعنی امام کی روایت جو صحیح روایت ہے، تو پہلے روایت کی تحقیق کرنا ضروری ہے. ہم دیکھیں کہ حلال و حرام گوشت سے مل کر کے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کے اندر کیا روایات میں کہا گیا، ان روایات کی تحقیق کرنا ضروری ہے. تب تک کہ روایت کی تحقیق نہ کریں ہم قاعدہ طہارت بھی جاری نہیں کر سکتے. اس سے پہلا حکم یہ ہے کہ فحص عن الروایات اور یأس عن الفحص و یأس عن الایصال، کہ وہاں تک پہنچنے تک انسان کو مایوسی ہو جائے تو پھر اس وقت قاعدہ طہارت جاری کیا جائے. اطمینان ہو کہ نہیں ہے تو پھر قاعدہ طہارت جاری کریں، ورنہ قاعدہ طہارت اٹھا کر کے شبہ حکمیہ میں ایسے ہی نہیں جاری ہوتا. ہر حکم کے بارے میں شک ہو بس ہم اصل برات جاری کر رہے ہیں، اصل طہارت جاری کریں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے روایات میں حکم کے بارے میں دیکھنا پڑتا کہ اس حیوان کا کیا حکم ہے، خرگوش کا کیا حکم ہے.
یہ عجیب حیوان کا کیا حکم؟ پہلے روایات میں دیکھیں گے، روایات سے مایوس ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اس کے بارے میں روایات میں کچھ موجود نہیں ہے، تو پھر قاعد طہارت کی بات آتی ہے، پھر اصل اور اصول چلا کرتے ہیں، اس سے پہلے اصول اور قواعد نہیں چلا کرتے۔ تو آئیے ہم پہلے روایات کی بات کر لیں۔ تو ہم فرض کریں گے کہ ایسا حیوان جو حلال و حرام سے مل کر کے بنا ہے، آیا اس کے اندر کوئی ایسی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جو شبہ حکمیہ ہونے کے باوجود ہمیں کوئی امام کا حکم بتا سکے؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اگر موجود بھی ہے تو اس کے اندر بھی طہارت کا حکم موجود ہے، اس لیے وہ حکم بھی روایت کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کے باوجود روایت کا جو ہے قاعد طہارت کے ساتھ تطابق موجود ہے، اور اس کی بنیاد پر وہاں پر بھی طہارت کے ساتھ ساتھ قاعد طہارت بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پیشاب کو، جو مشکوک حیوان ہے، اس کے پیشاب کو پاک سمجھا جائے۔ کیا یہ چیز شبہ موضوعیہ میں بھی جاری ہوگی کہ شبہ موضوعیہ میں فحص و تحقیق کرنا لازم ہو روایات کے اندر کہ کیا اس حیوان کے بارے میں جو ہے کچھ آیا ہے یا نہیں؟ شبہ موضوعیہ جزئی حکم ہوا کرتا، کلی حکم تو نہیں ہے، اس لیے جزئی حکم دنیا میں اتنے زیادہ ہیں، اتنے کثرت کے ساتھ ہے کہ ہر جزئی حکم کے لیے شریعت کا الگ سے حکم تو نہیں آتا ہے۔ اس لیے اگر جزئی مسئلہ آ جائے، شبہ موضوعیہ آ جائے، اس میں اصل قانون تو یہ کہ اصل براءت اور اصل طہارت بغیر تحقیق کے جاری ہوا کرتی، کیونکہ جو شبہ موضوعی جزئی حکم ہے، کائنات کے اندر پتہ نہیں کتنے جزئیات ہیں، سب کے بارے میں کوئی روایت تھوڑی ملتی ہے، اکا دکا کوئی کسی جزئی کے بارے میں روایت ملتی ہے، تو ہم کس کس کے جزئی کے بارے میں روایت کے اندر تحقیق کریں؟ اس لیے موضوعیہ میں، شبہ موضوعیہ میں اصل طہارت اور قاعد طہارت بغیر فحص عن الروایات کہ روایت میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن غیر کچھ لوگوں نے، جیسے صاحب جواہر نے کہا کہ نہیں، تحقیق کرنا شبہ موضوعیہ میں بھی ضروری ہے، شبہ موضوعیہ میں بھی جو ہے صاحب جواہر کہتے ہیں کہ تحقیق کرنا واجب ہے، جزئی ہو گئے تو کیا ہو۔ اور صاحب جواہر بھی ایسے ہی نہیں کریں، ایک دلیل بھی لے کر آئے، اس صاحب جواہر علیہ رحمہ کی دلیل کو ملاحظہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ صاحب جواہر کی دلیل صحیح ہے یا اس کے مقابل میں جو جواب دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، کیا صاحب جواہر کی دلیل ملاحظہ ہو۔ صاحب جواہر کہتے ہیں کہ شبہ موضوعیہ میں بھی قبل الفحص اصل براءت جاری نہیں کر سکتے، اصل طہارت جاری نہیں کر سکتے، کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں جزئی نماز، اس میں قبلے میں شک ہو جائے تو کیا قبلے کی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے؟ قبلے کی تحقیق کرنا ضروری ہوا تو شبہ موضوعیہ میں تحقیق لازم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ صاحب جواہر دلیل پیش کر کہ وہاں پر بھی تحقیق کرنا لازم ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال پیش کرتے ہیں کہ آیا جو نماز ہم پڑھ رہے جزئی نماز، شبہ موضوعیہ والی نماز، اس نماز میں نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں داخل ہوا ہے؟ تو یہ بھی جو شبہ موضوعیہ میں شک کی در وقت ہے، تو شک کی در وقت میں وقت کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وقت نماز داخل ہو گئے تو نماز شروع کی جائے۔ تو جس طرح شک کے در قبلہ اور شک کے در وقت میں جزئی مسئلے میں، موضوعیہ شبہ میں
تحقیق کرنا لازمی ہے، اسی طریقے سے حیوان کے اندر بھی تحقیق کرنا لازمی ہے کہ وہاں پر کوئی روایات کے اندر اس حیوان کو جو حلال و حرام سے مشکوک ہے اس کے اندر اس کا پیشاب نجس ہو گیا یا نہیں، روایت سے تحقیق کرنا لازمی ہے۔ یہ صاحب جواہر کی دلیل۔ صاحب جواہر کی اس دلیل کے مقابل میں آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اولاً تو یہاں پر بات یہ ہے، صاحب جواہر کو عرض کرتے ہیں کہ یہاں پر قبلے اور وقت میں اصل اور قاعدہ جاری کرنا جائز نہیں ہے قبل الفاظ، کیونکہ ایک معنی موجود ہے یہاں پر، اس لیے قبلے اور وقت کو ہمارے حیوان شبہ موضوعیہ کی مثال سے قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے۔ یہ دونوں کی مثال تطبیق نہیں کرتی ہماری مورد کے ساتھ، کیونکہ قبلہ اور وقت قیود معمور بہی میں سے، قیود معمور بہی میں سے ہونے کی سے ہمیں جب شک ہوتا ہے کہ متعلق جو کہ نماز ہے وہ اس قیود کے ساتھ وجود میں آئے گی یا قیود کے بغیر وجود میں آئے گی، شک کے در محصل غرض ہو جاتا ہے، اور شک کے در محصل غرض میں اصل برات یا اصل طہارت جاری نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پر احتیاط کرنا لازمی ہے، اس لیے ہم اصل جاری نہیں کر سکتے قبلہ و وقت میں، اس لیے اصل جاری کرنا جو ہے ممکن نہیں، کیونکہ وہ قیود متعلق، قیود نماز میں سے، اور قیود میں جب شک ہو جائے تو شک کے در محصل غرض ہے، اور شک کے در محصل غرض میں احتیاط کرنا لازم ہے، اس لیے قاعدہ طہارت اور قاعدہ اصل نہیں جاری ہوا کرتے، احتیاط کرنا لازم ہے۔ اما نجاست کے اندر اس حیوان میں کہ جس کے اندر پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حلال گوشت والے کا پیشاب ہے یا حرام گوشت والے کا، وہاں پر مستقل ایک چیز کا حکم ہے کہ پیشاب نجس ہے یا نہیں، کوئی متعلق کی شرائط میں سے نہیں ہو، اس لیے دونوں میں بہت فرق ہے۔ وہ جو آپ مثالیں پیش کرے صاحب جواہر سے کہتے ہیں قبلہ و وقت کی، وہ شرائط نماز میں سے ہے، شرائط نماز کو اب اصل مستقل پیشاب کے ساتھ کہاں ملا ہے، تو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے شک کے اندر محصل غرض، دوسرے کے اندر اصل شک، اصل چیز کے اندر جس کے اندر قاعدہ طہارت اصل برات جاری ہو، بس اس لیے جو ہے یہ صاحب جواہر کا استدلال اس کو بھی قابل قبول نہیں قرار دیا گیا، اور اس بنیاد پر نتیجہ یہ نکلا ابھی تک کہ ہم شبہ موضوعیہ میں بھی قاعدہ طہارت جاری کریں گے، شبہ حکمیہ میں بھی قاعدہ طہارت جاری کریں گے۔ البتہ حکم ابھی تک بتا تو دیا، لیکن پھر بھی کچھ اشکالات باقی ہے، اس کو انشاءاللہ مد نظر رکھیں گے اور آئندہ کی گفتگو میں پیش ہوگا۔ صلی اللہ